الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور دانشوران ملت، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبا، مرکزی جمعیت احمدیہ سندھ کی جانب سے یہ 21واں مسابقہ قرآن کریم تجوید و تفسیر کا اختتامی اجلاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد مرکزی جمعیت احمدیہ سندھ کے امیر محترم اور دیگر میدانات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پرمانت مجلس منعقد کی اور ملک کے مختلف گوشوں سے قرآن مجید سے نسبت رکھنے والے علماء حدیث کو دعوت دی اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہاں مسابقے میں شرکت فرمائی۔ یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے سجی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب عظیم انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ قرآن کریم دستور حیات ہے۔ قرآن کریم زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے۔ کاش ہم قرآن کریم کی عملی تفسیر بن جاتے، کاش ہم قرآن کریم کے صحیح معنی میں داعی بن جاتے، کاش ہم قرآن مجید کے سچے خادم بن جاتے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اس بات کا ثبوت دیتے کہ ہم اللہ عظیم کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کی دعوت، اس کے پیغام پر عمل کرنے، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی نسبت سے بہت ساری باتیں حضرات علماء کرام کی زبانی آپ سنیں گے اور بہت کچھ سن بھی چکے ہیں۔ میں نے سورہ فرقان کی جو آیات تلاوت کی ہیں، حمد و ثنا کے بعد ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کا مفہوم، ان آیات کا پیغام آپ حضرات خود سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اہل علم کی مجلس ہے، یہاں اس موقع پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس گزارش یہ ہے کہ ان آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر غور و تدبر کیا جائے اور ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم کی تعلیمات کی سچی تصویر بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے
یہ مسابقہ اور اس طرح کے پروگرام جو ہوتے ہیں یہ حقیقت میں قرآن کریم کو پڑھنے کا سلیقہ سکھانے کی ایک تحریک ہے۔ اسی طرح کے پروگراموں کے ذریعے ترغیب ملتی ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تو قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ، حروف کی صحیح صفات کی ادائیگی کے ساتھ اور تجوید و ترتیل کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ آج کی یہ مجلس یہی پیغام دیتی ہے طلباء عزیز کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی، اور کوئی شخص عمر کے کسی بھی حصے میں اگر ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے، قرآن کریم پڑھنے کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اخیر میں پھر حضرت مولانا اصغر علی مہدی حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل سندھ اور تمام ذمہ داران مرکزی جمعیت کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ایسی مجالس بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا سچا عامل اور داعی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔